اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں سچائی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قیمت نہ سونا چکا سکتا ہے نہ کرتو تاج۔ سچ وہ روشنی ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے، قوموں کو مضبوط بناتی ہے اور انسانوں کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ مگر سچ پر چلنا آسان نہیں، یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے، مگر جس نے ایک بار اس راہ کا انتخاب کر لیا وہ پھر دور کے اندھیروں میں نہیں بھٹکتا۔ ایسے ہی ایک کردار تھا کندر بہروپیہ، ایک عام سا انسان، مگر اپنے فن اور سچائی سے وہ بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں وہ سبق چھوڑ گیا جو آج بھی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کے تخت پر جلوہ فروز تھا۔ عدل و دیانت اس کے فیصلوں کی بنیاد تھی۔ ایک دن دربار میں ایک انوکھا شخص حاضر ہوا جس کے چہرے پر اعتماد، باتوں میں نرمی اور انداز میں عجیب کشش تھی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے آ کر کہا، جہاں پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں۔ میرا فن یہ ہے کہ میں ایسا روپ دار سکتا ہوں کہ بڑے سے بڑا دانا شخص بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے پہچان نہ سکیں تو میں صرف 500 روپے انعام کا خواہشگار ہوں۔ دربار میں ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ وزیرہ مسکرائی، کچھ نے اسے دیوانہ کہا، کچھ نے مذاق سمجھا، مگر اورنگزیب خاموش رہا۔ پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، بہروپیہ، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر تو اگر اپنے فن کے ذریعے دھوکہ دے سکتا ہے تو یہ دیکھنے میں حرج نہیں۔ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اگر واقعہ تو کامیاب ہوا تو انعام تیرا ہوگا۔ کندن نے ادب سے سلام کیا اور اجازت دے کر دربار سے رخصت ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اورنگزیب کو بھی اس بات کی یاد نہ رہی۔ کچھ عرصے بعد سلطنت کے جنوب میں حالات خراب ہوئے، مرہٹے سر اٹھانے لگے۔ اورنگزیب خود دکن کی مہم پر روانہ ہوا۔ کئی قلعے فتح ہوئے، مگر ایک قلعہ ایسا آیا جو کسی صورت ہاتھ نہ آیا۔ دشمن مضبوط اور مکار تھا۔ کئی بار حملے ہوئے مگر ہر بار ناکامی ملی۔ ایک دن مشیروں نے عرض کیا، جہاں پناہ، یہاں ایک بزرگ فقیر رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی دعا سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے دعا لیں تو شاید اللہ فتح عطا فرما دیں۔ اورنگزیب جو اللہ کے ولیوں کا احترام کرتا تھا فوراً اس فقیر کے آستانے پر حاضر ہوا۔ وہ فقیر نہایت پرسکون چہرے والا، سادہ لباس پہنے، خاموش اور منکسر المزاج انسان تھا۔ بادشاہ نے عرض کیا، حضور، آپ اللہ کے نام پر آپ سے دعا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دشمن پر فتح دے۔ فقیر نے خاموشی سے بادشاہ کو دیکھا، پھر بولا، جہاں پناہ، کل نہیں پرسوں بعد نماز ظہر پر حملہ کیجیے، اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ بادشاہ نے ادب سے سر جھکایا اور واپس آ گیا۔ 2 دن بعد عین ظہر کے بعد حملہ کیا گیا اور جیسے اللہ کی نصرت آسمان سے اتر آئی ہو، دشمن پسپا ہو گیا، قلعہ فتح ہو گیا، مجاہدین کے نعرے گونجنے لگے۔ اورنگزیب فوراً اس فقیر کے پاس واپس آیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اے اللہ کے بندے، تیری دعا سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو جو چاہے مانگ لے، سونا چاندی زمین جاگیر یا عمر بھر کا خرچ، سب کچھ تجھے دیا جائے گا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، جہاں پناہ، جو کچھ ہوا اور اللہ کے حکم سے ہوا۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا کے قابل سمجھا۔ اورنگزیب اس کی خلوص سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کئی بار اصرار کیا مگر فقیر نے کچھ نہ لیا۔ بادشاہ کے دل میں اس کے لیے بے حد احترام پیدا ہو گیا۔ کچھ مہینے گزر گئے، بادشاہ واپس دہلی آیا، دربار پھر معمول پر آ گیا۔ ایک دن جب وہ کاتب سے فرمان لکھوا رہا تھا، اطلاع ملی کہ ایک شخص دربار میں حاضری چاہتا ہے۔ اجازت دی گئی۔ ایک اجنبی سا آدمی داخل ہوا، ہاتھ باندھے، چہرے پر مسکراہٹ۔ بادشاہ نے پہچانا نہیں۔ اس نے آتے ہی کہا، جہاں پناہ، میں وہی کندر بہروپیہ ہوں جس نے آپ سے شرط لگائی تھی، دھوکہ دینے میں کامیاب رہا، اب وعدے کے مطابق 500 روپے انعام عنایت فرمائیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اورنگزیب نے حیرت سے پوچھا، کیا تم وہی فقیر تھا جس کی دعا سے ہمیں مرہٹوں کے خلاف فتح نصیب ہوئی؟ کندن نے ادب سے سر جھکایا، جی ہاں جہاں پناہ، میں نے ہی اس فقیر کا روپ دھارا تھا۔ اورنگزیب نے تعجب سے پوچھا، جب تو نے وہ روپ دھارا ہوا تھا تب میں نے تجھے سونا جگیر بے شمار انعامات پیش کیے تھے، تب کیوں نہ کہا تو ہی بہروپیہ ہے؟ اس وقت تو تجھے اس سے کئی گنا زیادہ انعام مل سکتا تھا۔ یہ سن کر کندن کی آنکھوں میں ایک عجب نور چھلکا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، میں نے اس وقت ایک سچے فقیر کا روپ دھارا تھا اور میں یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا کہ ایک سچے نیک اور اللہ والے کے لباس میں جھوٹ بولوں۔ میں یہ کیسے کر سکتا تھا کہ ان کے نام پر دھوکہ کروں؟ میں جھوٹا ہوں، مگر جب میں نے سچوں کا روپ دھارا تو میرے دل نے گواہی دی کہ سچ کا لباس پہن کر جھوٹ بولنا بدترین خیانت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کچھ لمحے خاموش رہا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ پھر اس نے آستہ سے کہا، کندن، تو نے آج ہمیں سچائی کا وہ سبق دیا ہے جو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ تو سچا فنکار ہے کیونکہ تو نے اپنے فن میں دیانت رکھی۔ تو نے ہمیں یاد دلایا کہ سچ صرف بولنے کی چیز نہیں، صرف جینے کا طریقہ ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ کندن 500 نہیں بلکہ 1000 روپے انعام دیا جائے۔ وہ اعلان کیا کہ یہ شخص ایک فنکار ہی نہیں، سچائی کا علمدار ہے۔ یہ کہانی محض
ایک بہروپیے کی نہیں بلکہ ایک عہد کی آئینہ دار ہے۔ آج جب دنیا دکھاوے، جھوٹ، فریب اور منافقت میں ڈوبی ہوئی ہے، جب لوگ سچائی کے پردے میں مفاد چھپاتے ہیں، جب مذہب، علم اور نیکی کا لباس پہن کر لوگ ذاتی فائدے کے جال بنتے ہیں، ایسے وقت میں کندن بہروپی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فن ہو یا زندگی، اگر سچائی نہ ہو تو سب فریب ہے۔ کندن نے یہ ثابت کر دیا کہ کردار کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کسی نیک انسان کا روپ داریں تو نیکی کی لاج رکھنا لازم ہے۔ سچ کا لباس پہن کر جھوٹ بولنا بدترین گناہ ہے، اور اگر جھوٹا ہو تو سچوں کے چہرے پر مت چھوپ۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عام سا انسان اپنے سچ اور کردار سے بادشاہوں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہی اصل عظمت ہے، کردار کی عظمت۔ کندن بہروپیہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اگر سچ کا لباس پہنو تو سچ بن کر جیو، جھوٹا ہو تو سچوں کے بیس میں مت ہو۔ یہی ایمان، یہی اخلاق اور یہی انسانیت کا اصل حسن ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید ویڈیو سلامی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں، جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔